باب فی الجنوب یقرأ، یعنی حالت جنابت میں کوئی شخص تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو جہاں تک تلاوت کے علاوہ دیگر اذکار کا تعلق ہے تو سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی ممانعات نہیں. جو جس طرح کی بھی اذکار ہے وہ پڑھ سکتا ہے حالت جنابت میں، اور جو حکم حالت جنابت کا ہے وہ حکم حیض و نفاس کا بھی ہے. البتہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ حالت جنابت میں 1-2 آیتوں کی حد تک اجازت ہے، اور حائضہ کے حق میں ان کے مطلقاً اجازت ہے. کہتے ہیں حیض کی مدت زیادہ ہوتی ہے تو اگر بالکل وہ قرات تلاوت سے محروم ہوگی تو بھول جائے گی، تو اس لیے حالت حیض کو معنی تلاوت قرار نہیں دیتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلق ممنوع ہے، یعنی تلاوت نہیں کر سکتا کوئی جنوبی نہ حائضہ. حضرات حنفیہ کے نزدیک ما دون الآیہ کی اجازت ہے، یعنی تسلسل کے ساتھ پوری آیت پڑھنا یہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن توڑ توڑ کے اس طریقے سے پڑھنے کی اجازت ہے. تو یہ باب اسی سے متعلق ہے، باب فی الجنوب یقرأ. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي انا ورجلان. یہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ 2 صاحبان اور تھے. رجل منا ورجل من بنی اسد، جو 2 افراد میرے ساتھ تھے ان میں سے ایک ہمارے قبیلے کا تھا اور ایک دوسرے قبیلے بنو اسد سے اس کا تعلق تھا. احسب فبعثهم علی وجہا، اور مجھے یاد ہے خیال آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کو کسی مہم پر روانہ کیا، یعنی کوئی سرکاری اور یعنی کسی اجتماعی مصلحت، کسی اجتماعی وظیفے کے لیے ان کو روانہ کیا. ہو سکتا ہے کہ عامل بنایا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور مہم ان کے سپرد کر دی ہو. بہرحال حضرت علی ان سے مطمئن تھے اور حضرت علی نے ان کو کسی مہم پر سرکاری کام، کسی امت کی کسی ضرورت کا کام ان کے سپرد کیا، روانہ کیا. اور جب وہ روانہ فرما رہے تھے تو وقال فرمایا کہ انکما علجان فعالجان دینکما، کہ تم دونوں توانا آدمی ہو، مضبوط ہو، لہذا اپنی دین کی طرف سے دفاع کرو، یعنی وہ کام کرو جس میں دین کی مصلحت ہو، اعلاء کلمت اللہ ہو، دین کی سربلندی ہو. ثم قام فدخل المخرج، پھر آپ اندر تشریف لے گئے. مخرج سے مراد جو آپ پر بذہن بیت الخلاء ہے. ثم خرج، پھر واپس آئے. فدعا بماء، اور انہوں نے پانی طلب کیا. فاخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن، کہتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی لیا اور اس سے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پاؤں دھوئے ہوں اور پھر تلاوت شروع فرمائی. ثم جعل يقرأ القرآن، یعنی بیت الخلاء سے آئے تھے، باقاعدہ وضو نہیں کیا بلکہ تھوڑا سا پانی استعمال کیا اور پھر تلاوت شروع فرمائی. فانکروا ذلک، جو لوگ موجود تھے ان کو یہ بات اوپری لگی کہ اب تلاوت فرما رہے اور اس سے پہلے وضو نہیں کیا باقاعدہ. فقال، تو حضرت علی کو اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کو میرا طرز عمل اوپرا لگ رہا ہے. فرمانے لگے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من الخلاء فیقرئنا القرآن ویاکل ما عند اللحم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا کہ اب بیت الخلاء سے تشریف لاتے اور پھر ہمیں قرآن کریم پڑھاتی بھی اور ہمارے ساتھ دیگر کاموں میں مشغول ہوتے. تو مطلب یہ ہے کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد فوراً وضو کرنا ضروری نہیں، نہ تلاوت کے لیے وضو کرنا ضروری. مس مصحف تو جائز نہیں ہے، لیکن زبانی تلاوت کرنے کے لیے یہ حالت مانے نہیں ہے. فیقرؤون القرآن ویاکل ما عند اللحم ولم یکن یحجبه او قال یحجزه، دونوں کا مفہوم ہے کہ کوئی حالت آپ کو تلاوت سے نہ روکتی، یعنی حدث کی حالت، حدث اصغر کی حالت آپ کو تلاوت سے نہ روکتی الا الجنابہ، ہاں حالت جنابت میں تلاوت جائز نہیں.
لم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القرآن شيء لیس الجنابہ، کوئی حالت آپ کو تلاوت سے نہ روکتی سوائے جنابت کی. لیسا اللہ کے معنی میں آپ نے پڑھا کہ لیسا ادوات استثناء میں سے بھی ہے، جس طرح فعل علاقے سے اسی طرح ادوات استثناء میں سے بھی ہے. لیس الجنابہ کے معنی الا الجنابہ، کہ جنابت کی حالت تو معنی تلاوت ہے، لیکن جنابت کے علاوہ اور کوئی حالت معنی تلاوت نہیں ہے. باب فی الجنوب یصافح، حالت جنابت میں اگر کوئی کسی کے ساتھ مصافحہ کرنا چاہے، معانقہ کرنا چاہے، بیٹھ کے کھانا پینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ جنابت کی حالت میں جو نجاست ہے نا وہ حکمی اور معنوی ہے، جس ظاہری نہیں ہے. تو چونکہ حکمی اور معنوی نجاست ہے، ایک حدث ہے اور ظاہری نجاست نہیں، اس لیے اگر ہاتھ ملا لیا پسینہ آ گیا تو اس کو نجس نہیں کہا جائے گا. ہاتھ ملانے کی بھی اجازت ہے، معانقے کی بھی اجازت ہے، مواکلت اور مشاربت کی اجازت ہے، اس لیے کہ وہاں نجاست ظاہری نہیں ہے بلکہ وہ حدث ہے جو ایک نجاست حکمی ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعود عن واصل عن ابي وائل عن حذيفة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فاہوى الیہ، آپ نے ہاتھ بڑھایا میری طرف مصافحہ کرنے کے لیے. فقال انی جنب، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں تو مصافحہ نہیں کر سکتا، میں ناپاکی کی حالت میں ہوں. فقال ان المسلم لیس بنجس، فرمایا کہ مسلمان ناپاک نہیں ہوتا ہے، جو ناپاکی ہے وہ معنوی اور حکمی ہے، ظاہری ناپاکی نہیں ہے کہ ہاتھ آلودہ ہو ملوث، ایسا نہیں. ان المسلم لیس بنجس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وبشر عن حميد عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدینہ، کہ مدینہ کے ایک راستے میں میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آمنا سامنا ہوا. وانا جنوب، اور مجھے غسل کرنا تھا. فاختنست، تو میں چپکے سے پیچھے ہٹ گیا. فذهبت، چلا گیا. فاغتسلت، اور پھر غسل کر کے آ گیا. ثم جئت فقال، آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا جب میں چپکے سے نکل گیا تھا، تو آپ نے پوچھا کہ این کنت یا ابا ہریرہ، کہاں چلے گئے تھے آپ؟ قال قلت انی کنت جنبا، تو میں نے عرض کیا کہ میری حالت ایسی تھی. فکرہت ان اجالسک علی غیر الطہارہ، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں یعنی حالت جنابت میں ہوں اور آپ کے قریب بیٹھ جاؤں، آپ سے مجالست کروں. قال، آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المسلم لا ینجس، یہ نجاست ایسی نہیں ہے جو ظاہری جسم کو لاحق ہو، یہ ایک معنوی اور حکمی نجاست ہے، لہذا بیٹھنے میں اور ہاتھ ملانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. او وقال وفی حدیث بشر قال حدثنا حمید قال حدثني بکر، یہی کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یا جو متن جو حدیث کی سند ہے، حدثنا یحییٰ و بشر عن حمید عن بکر، عن کے ساتھ ہے، اور ان کے ساتھ جب روایت آتی ہے نا تو بعض اوقات تدلیس کا بھی شبہ ہوتا ہے. جو امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ بشر کے حدیث کا ایک اور طریق ہے، اور اس میں حدثنا حمید قال حدثني بکر، یہ عن نہیں ہے بلکہ تحدیث کی تصریح ہے. ایسے میں پھر اس کا تدلیس کا احتمال ختم ہو جاتا ہے. باب فی الجنوب يدخل المسجد، حالت جنابت میں کوئی شخص مسجد میں داخل ہونا چاہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو دو چیزیں ہیں، ایک ہے عبور، مرور، تو مسجد کو گزرگاہ بنانا، مسجد میں سے گزر جانا حالت جنابت میں، اور ایک ہے مکث، اقامت، ٹھہرا، مسجد کے اندر ٹھہرنا. تو جہاں تک مرور کا تعلق ہے، حضرات شوافع اور حنابلہ، امام اسحاق، داؤد ظاہری، یہ سب حضرات اس بات کے قائل ہے کہ مرور جائز ہے. حضرات حنفیہ اور مالکیہ مرور کی اجازت نہیں دیتے. اور مکث فی المسجد کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں داؤد ظاہری اور امام احمد کا مسلک ہے کہ مکث بھی کر سکتے ہیں،
اگرچہ بات جگہ یہ ہے کہ وضو کر کے مکس کرے یعنی ٹھہرے مسجد کے اندر، تو گویا کہ امام احمد اور داؤد ظاہری اور امام اسحاق کے نزدیک مرور بھی جائز ہے، مکس فی المسجد بھی جائز ہے، جبکہ حضرات شوافی کے نزدیک مکس تو جائز نہیں ہے لیکن مرور جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک نہ مرور جائز ہے نہ مکس جائز ہے، اور ان حضرات کا جو جواز کے قائل ہے، مرور کے کم سے کم جواز کے قائل ہے، ان کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، الا عابري سبيل کو مستثنیٰ کیا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا عابري سبيل حتى تو ولا عابري سبيل حتى تغتسلوا، کیا ہے وہ؟ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابري سبيل ولا جنوبا الا عابري سبيل، کہ عابري سبيل کو مستثنیٰ کیا گیا۔ اور یہاں ان حضرات کا کہنا ہے کہ لا تقربوا الصلاة میں یہاں مضاف محذوف ہے، اور لا تقربوا الصلاة کے معنی لا تقربوا مواضع الصلاة، کہ ویسے تو حالت جنابت میں نہیں جا سکتے الا عابری سبیل، لیکن اگر عبور اور مرور کے طور پر جانا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ تو جو مسلک ہے ان کا حذف مضاف پر مبنی ہے۔ حضرات حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو مضاف کا اعتبار کرنا ہی یہ رجوع الی المجاز ہے، اور مجاز کی طرف رجوع اس وقت ہوتا ہے جبکہ حقیقت متعذرہ ہو یا محجورہ ہو۔ یہاں حقیقت نہ متعذرہ ہے نہ محجورہ ہے، اور سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں نماز نہ پڑھو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کی ممانعت ہے اس حالت میں جب جنابت کی حالت ہو، یا مواضع صلاۃ کی تقدیر خلاف اصل ہے، جہاں ناگزیر بات ہو کہ تقدیر کے بغیر حذف کے بغیر بات سمجھ میں نہ آتی ہو، واسأل القریۃ التی کنا فیہا مثلا، واسأل القریہ، ظاہر ہے کہ اینٹ اور پتھر کی عمارت تو جواب نہیں دے سکتے نا، وہاں ضروری واسأل اہل القریہ، لیکن جہاں بغیر حذف مضاف کے نص مفہوم المعنی ہو تو ایسے میں تقدیر کا اعتبار کرنا یہ رجوع الی المجاز ہے، اور رجوع الی المجاز اس وقت ہوتا ہے جب حقیقت متعذرہ ہو یا محجورہ ہو اور نسخ کلام بغیر اس تقدیر کے سمجھ میں نہ آتا ہو۔ یہاں حذف کی ضرورت نہیں، اور مقصد یہ ہے کہ اس حالت پہ جنابت کی حالت ہو یا حدث اصغر کی حالت ہو، تم بس یعنی نماز نہ پڑھو جب تک کہ باقاعدہ وضو نہ ہو، طہارت نہ ہو۔ البتہ اگر سفر کی حالت ہے اور پانی دستیاب نہیں ہے تو ایسی صورت میں تیمم اس کا بدل ہے مسافر کے لیے۔ تو یہ اصل بات ہے، اس حدیث کی وجہ، اس آیت قرآنیہ نص کی وجہ سے یہ اختلاف رائے ہے کہ وہ حضرات مواضع صلاۃ کی تقدیر کا اعتبار کرتے ہیں، اور حضرات حنفیہ اس نص کو اپنے ظاہر پر محمول کرتے ہیں اور عبور کو جائز نہیں سمجھتے۔ جو اس سلسلے میں احادیث بھی ہے، اس لیے حضرات حنفیہ کہتے ہیں نہ مرور جائز ہے، اور یہی امام مالک کا مسلک ہے، اور نہ مکس جائز ہے، دونوں چیزیں جائز نہیں۔ باب فی الجنوب يدخل المسجد بھی قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا افلت بن خلیفہ قال حدثتنی جسرۃ بنت دجاجہ قالت سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقول جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووجوه بیوت اصحابہ شارعۃ فی المسجد۔ ایک دفعہ آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد نبی کے اطراف میں جو مکانات بنے ہوئے ہیں ان کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اطراف میں جو مکانات بنے ہیں، ظاہر ہے کہ اس وقت مسجد نبوی چھوٹی سی تھی اور چاروں طرف مکانات تھے، تو وہ دروازے ان لوگوں نے مسجد کی طرف کھلوا دیے تھے۔ اب ایسے میں اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلنا چاہے گا تو ظاہر ہے کہ مسجد سے ہو کے جائے گا، اور وہ حالت ناپاکی کی بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے آپ نے منع فرمایا کہ ان دروازوں کو دوسری طرف ان کا رخ کر دو، مسجد کی طرف یہ دروازے نہیں کھلنی چاہیے۔ البتہ آپ نے اپنے دروازے کا، حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے کا، حضرت علی کے دروازے کا استثناء فرمایا تھا۔
دیکھو یہ کہتے ہیں کہ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووجوہ بیوت اصحابہ شارعۃ فی المسجد، کہ جب آپ تشریف لائے ہیں ایک موقع پہ اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ کے گھروں کے دروازے مسجد کی طرف کھل رہے ہیں، فقالا، تو آپ نے ہدایت فرمائی کہ وجہوا ھذہ البیوت عن المسجد، کہ ان دروازوں کو مسجد سے دوسری طرف پھیر دو، یعنی پچھلے سائڈ پہ ان کا دروازہ کھلواؤ۔ ثم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یصنع القوم شیئا، پھر ایک دفعہ آپ تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ آپ کی ہدایت پر عمل نہیں ہوا۔ حضرات صحابہ نے اس وجہ سے ذات تأمل کیا ہوگا کہ اس میں ہمارے لیے آسانی ہے، مسجد کی آمد اس لیے کہ فوراً ہی دروازہ کھول کے مسجد میں آ جاتے ہیں، تو ان کو یہ خیال تھا کہ شاید کچھ تخفیف آ جائے اور یہ جو حکم ہے یہ کوئی واجب العمل نہ ہو، اس خیال سے انہوں نے کچھ تأمل کیا تھا۔ پھر تشریف لائے تو فرمایا کہ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا، اور قوم نے کچھ تصرف نہیں کیا تھا، انہیں اس ہدایت پر عمل نہیں کیا تھا۔ رَجَاءً تُنزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ، اس امید پر، یعنی کو خدا نخواستہ کوئی تمرد، کوئی حکم عدولی، کوئی سرکشی مقصود نہیں تھی، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو خیال تھا کہ شاید اس معاملے میں یعنی یہ ہمارے لیے بہت آسان صورت ہے، مسجد کا قرب حاصل ہے، فوراً ہی پہنچ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس معاملے میں کوئی رخصت نازل ہو جائے۔ فخرج الیہم فقال، لیکن آپ نے پھر سختی سے فرمایا کہ وجہوا ھذہ البیوت عن المسجد فانی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، فرمایا کہ ان دروازوں کا رخ دوسری طرف پھیر دو، اس لیے کہ اگر مسجد کی طرف دروازے کھلیں گے تو یہاں سے گزر نہ ہوگا ناپاکی کی حالت میں عورتوں کا بھی اور مردوں کا بھی، اور میں مسجد کو اس کے لیے جائز حلال نہیں سمجھتا۔ لا احل المسجد لحائض ولا جنب، قال ابو داود وہ فلیت العامری، یہاں متن میں افلت لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ بعض دیگر روایت میں ان کا نام فلیت ہے، فلیت العامری ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث حضرات حنفیہ کے حق میں صاحب دلیل ہے کہ عبور بھی جائز نہیں ہے، اس طرح مکس جائز نہیں ہے، عبور بھی جائز نہیں۔ باب فی الجنوب یصلی بالقوم وناس، اس میں جو حدیث ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور الفاظ دونوں طرح کا احتمال لگتے ہیں کہ آپ نے نماز شروع فرمائی یا شروع فرمانے والے تھے، دونوں احتمالات ہیں، کہ آپ نے فرمایا حضرات صحابہ کو کہ مکانکم، سب لوگ اپنے اپنی جگہ رہے، پھر آپ تشریف لے گئے اور غسل کر کے آئے، اور لوگ انتظار میں تھے، پھر آپ نے ان سے فرمایا کہ بات دراصل یہ کہ مجھے خیال ہوا کہ مجھے غسل کرنا تھا، تو اس لیے میں اس وقت میں نے نماز شروع نہیں کرائی، یا شروع کرائی تھی تو میں نے ختم کر دی، اور ظاہر ہے کہ باقاعدہ طہارت حاصل کر کے آیا ہوں۔ تو یہ ہے اس حدیث کا مفہوم۔ البتہ اس ضمن میں بعض شراح نے مسئلہ ذکر کیا ہے کہ امام کی نماز کا فساد مقتدیوں کی نماز تک متعدی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی امام کی نماز اگر فاسد ہو گئی تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہوگی یا وہ فاسد ہوگی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ امام نے نماز پڑھائی، بعد میں امام کو خیال آیا کہ میری نماز صحیح نہیں، تو یہ جو فساد ہے صرف امام تک منحصر رہے گا یا اس سے فساد متعدی ہوگا مقتدیوں کی نماز تک، سب کو اپنی نماز دہرانی پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ امام صاحب کو تو دہرانی ہے، انہوں نے تو ناپاکی کی حالت میں مثلا نماز پڑھی ہے، لیکن مقتدی تو صحیح ہے، انہوں نے تو ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھی ہے، اور نماز کی جتنے شرائط ہے، جتنے ارکان ہیں، جتنے واجبات ہیں، سب کا انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ تو کیا یہ فساد متعدی ہوگا یا متعدی نہیں ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بعض ائمہ کا مسلک ہے کہ فساد متعدی نہیں ہوتا، یعنی یہ اس حدیث سے متعلق بات نہیں، لیکن اس سے جڑی ہوئی بات ہے کہ امام فارغ ہو گئے، امام نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، سلام کے بعد ان کو تنبؤ ہوا کہ میں نے بغیر وضو کی نماز پڑھائی، یا کوئی اور مفسد ایسا آ گیا تھا جس کی وجہ سے میری نماز فاسد ہو گئی جو مجھے دہرانی ہے،
تو کیا یہ فساد مقتدیوں کی نماز کے فساد تک متعدی ہوگا یا صرف امام کی نماز کے فساد تک منحصر رہے گا؟ تو حضرات شوافی کے نزدیک منحصر رہے گا، متعدی نہیں ہوگا، لہذا مقتدیوں کی نماز صحیح ہوگی۔ ان کے ہاتھ دیکھو اتنی آسانی ہے کہ اتحاد فی التحریمہ بھی ضروری نہیں ہے، یعنی امام عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ ظہر کی نیت سے امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے تو ٹھیک ہے، یا امام نفل نماز کی نیت باندھی امام نے فرض پڑھ کے اور آپ فرض کی نیت سے شامل ہو رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کا اس معاملے میں بہت توسع ہے، اتحاد تحریمہ ضروری نہیں ہے، وقت بھی اگر الگ ہے اور نوعیت بھی اگر الگ ہے، جب بھی یہ جو اجتماع، یہ جو جماعت ہے نا، اسی اجتماع کا نام ہے، بس یہ کافی ہے، اسی سے ثواب مل جائے گا۔ جبکہ حضرات حنفیہ کا کہنا ہے کہ وہ ایک حدیث ہے الامام ضامن، کہ مقتدی کی جو نماز ہے وہ امام کی نماز کو متضمن ہے، اور امام ضامن ہے مقتدیوں کی نماز کا، یعنی مقتدیوں کی نماز امام کی نماز کی ضمن میں ہے، تابع ہے، لہذا اگر مقتدی کی نماز فاسد ہو گئی تو یعنی امام کی، تو یہ فساد متعدی ہوگا اور سب کو اپنی نماز دہرانی پڑے گی۔ یہ مسئلہ ہے، ضمن میں ذکر کیا ہے، لیکن یہاں تو یہ ہے، یہاں دونوں احتمالات ہیں کہ احتمال یہ ہے کہ آپ نے نماز شروع کرائی تھی، لیکن شروع کرانے کے بعد آپ کو تنبہ ہوا کہ مجھے تو غسل کرنا تھا، اور دوسری صورت یہ کہ شروع ہی نہیں ہوئی تھی نماز ابھی تک، میں اب مصلی پر تشریف لائے، اس وقت آپ کو یاد آیا، تنبہ ہوا کہ مجھے تو غسل کرنا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مکانکم، اور لے گئے، تشریف لے گئے اور پھر آئے۔ تو یہاں تو کسی کے نزدیک بھی نماز صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ امام کی نماز ابھی ختم نہیں ہوئی، تو شروع ہوا، اور امام کی نماز کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ عدم اہلیت کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی بغیر طہارت کے ہو رہا ہے، تو اس لیے اس صورت میں نہ امام کی نماز معتبر ہے اور نہ مقتدیوں کی نماز معتبر ہے، تو استیناف متعین ہے۔ یہ اس تقدیر پر جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز فرمایا ہو، اور آغاز ہی نہ ہوا ہو تو پھر تو ظاہر کوئی مسئلہ ہی نہیں، آغاز فرمایا ہو تو وہ جو حکم ہے کہ امام کی نماز کا فساد مقتدیوں کی نماز کے فساد تک متعدی ہوتا ہے، یہ تو اس تقدیر پر ہے جبکہ فراغ امام کے بعد امام کو تنبہ ہو کہ میری نماز فاسد ہو گئی۔ یہاں تو صورت یہ کہ ابھی شروع ہوئی تھی نماز اور آپ کو تنبہ ہوا اور آپ چلے گئے، تو یہاں نہ آپ کی نماز صحیح ہوئی اور نہ مقتدیوں کی نماز صحیح ہوئی، تو اس لیے یہاں استیناف متعین ہے۔ جمہور کا مسلک یہ ہے۔ ہمارے لیے دیکھو یہ مسئلہ ہے یہاں پہ، بابن فی الجنوبی یصلی بالقوم وہو ناسٍ، یہ نماز پڑھانے کا ارادہ کیا امام نے اور وہ بھولے ہوئے ہیں۔ کس بات کو بھولے ہوئے؟ اس بات کو کہ مجھے تو غسل کرنا تھا اور اس کا استحضار نہیں رہا اور نماز شروع ہو گئی یا شروع ہونے والی تھی۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل فی صلاة الفجر، آپ فجر کی نماز میں داخل ہو گئے۔ تو داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان فجر کی نماز پڑھانے کے لیے اب محراب میں داخل ہوئے، اور یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ نماز شروع کرائی، دونوں احتمالات ہیں۔ فأومأ بیدہ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا، اومأ بیدہ، اشارے سے فرمایا، کیا فرمایا کہ ان مکانکم، یہ ان جو ہے مفسر ہے، مطلب کہ اشارے کا مفہوم کیا تھا؟ یہ مکانکم، یا زبان سے چاہے آپ نے کچھ نہ فرمایا ہو، لیکن بس اس طرح اشارہ کیا۔ فأومأ بیدہ، ہاتھ سے اشارہ کیا، کیا اشارہ کیا؟ جس کا مفہوم یہ تھا، اشارے کا مفہوم یہ ان جو ہے نا، یہ کیا ہے؟ مفسرہ ہے، مکانکم ثم جاء، پھر آپ تشریف لے گئے، پھر آئے، وراسہ یقطر، اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی آپ غسل کر کے تشریف لائے تھے، فصلی بہم، اور آپ نے نماز پڑھائی۔ بھی قال حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حماد بن سلمہ باسناده ومعنى وقال فی اوله فکبر، کہتے ہیں اس روایت میں یہ الفاظ بھی ہے فکبر، اس کا مطلب ہے کہ عملاً نماز شروع ہو گئی تھی۔ وقال فی آخرہ،
اور کہتے ہیں بعد میں یہ بھی ہے کہ فلما قضى الصلاۃ، فلما قضى الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ تکبیر کے بعد آپ کو تنبہ ہوا، آپ غسل کے لیے چلے گئے، پھر آئے، پھر نماز پڑھائی، اور پڑھانے کے بعد جو بیچ میں ایک قصہ پیش آ گیا تھا تو ظاہر ہے کہ لوگ سراپا سوال ہوں گے، تجسس ہوگا کہ کیا بات ہو گئی تھی، تو آپ نے پھر صورتحال بتایا کہ یہ بات ہو گئی تھی۔ فلما قضى الصلاۃ، جب نماز آپ نے پوری کی، کب پوری کی؟ غسل فرمانے کے بعد آ کے جب نماز آپ نے پوری کی تو قال فرمایا کہ انما انا بشر وانی کنت جنبا، کہ میں بشر ہوں اور ذہول اور نسیان اور خطا ظاہر ہے کہ بشری جبلت میں سے، تو مجھے یاد نہیں رہا تھا، تنبہ نہیں، استحضار نہیں تھا اس بات کا کہ مجھے غسل کرنا، تو اس وجہ سے میں چلا گیا تھا۔ انما انا بشر وانی كنت جنبا۔ قال ابو داود ورواه الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال فلما قام بمصلاه، دیکھو اس میں اس کی صراحت ہے کہ ابھی نماز شروع ہوئی نہیں تھی، پہلے تو کبرہ، اس روایت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تکبیر آپ نے شروع کی، لیکن اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یعنی کبر کے معنی اراد ان یکبر، پوری تیاری تھی، قبلے کی طرف کا آپ کا رخ تھا، محراب میں آپ تشریف فرماتے، تو گویا کہ عملاً فکبرہ کی نوعیت سامنے آ گئی تھی، اگرچہ عملاً ایسا نہ ہو، تو اس اعتراض سے بچنے کے لیے، تعارض سے بچنے کے لیے کہنا پڑے گا کہ فکبر کے معنی بھی فاراد ان یکبر کے۔ قال فلما قام فی مصلی، جب مصلی پہ کھڑے ہو گئے، وانتظرنا ان یکبر، اور ہم انتظار کر رہے تھے کہ ابھی آپ تکبیر کہیں گے، انصرف، تو تکبیر کہے بغیر آپ وہاں سے ہٹ گئے، ثم قال، اور آپ نے فرمایا، گویا کہ زبانی فرمایا، تو ہو سکتا ہے کہ اشارہ اور زبان دونوں جمع ہو گئے ہوں، فرمایا کما انتم، جیسے ہو ویسے رہو، یعنی اسی طرح انتظار کرو۔ ورواه ایوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فکبر، کہتے ایک روایت میں الفاظ ہے ثم اومأ الى القوم، اور پھر اشارے سے آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ ان یہاں بھی مفسرہ ہے، ان اجلسوا، اشارے سے فرمایا، کیا فرمایا؟ اجلسوا، ان یہاں بھی مفسرہ ہے۔ فذهب فاغتسل، جا کے آپ نے غسل فرمایا۔ وكذلك رواه مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم عن عطاء بن يسار قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة، قال ابو داود وكذلك حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا ابان عن يحيى عن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر، تو یعنی مختلف جو طرق ہیں ان میں بعض اس کی تصدیق کبرہ، تو ہو سکتا ہے اپنے نماز شروع کرائی ہو، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ حالت طہارت کی نہیں تھی اس لیے وہ شروع معتبر ہی نہیں، تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی اور قوم کی نماز کی کا آغاز بھی نہیں ہو سکا، تو اس لیے استئناف سب کے لیے متعین ہے، سب کے لیے استئناف متعین۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کبر، آج کل اگر کسی امام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ جائے تو بیچارے اس کی تو شامت آ جائے گی، لیکن انسان دیکھو ضعیف ہے، کمزور ہے، خطا و نسیان کا پتلا ہے، تو یہ مسائل عوام کو بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اس طرح کی صورتحال پیش آ سکتی ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں وہ امام اگر کسی کے ساتھ آج کل کے زمانے میں واقعہ پیش آ جائے تو وہ امام نہیں رہیں گے، کچھ اور ہو تو وہ امام نہیں رہیں گے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي قال وحدثنا عياش بن الازرق قال اخبرنا ابن وهب عن يونس قال وحدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا ابراهيم بن خالد امام مسجد صنعاء، کہتے ہیں جو ابراہیم بن خالد ہے نا، یہ مسجد صنعاء کے امام تھے۔ صنعاء یمن کا ایک مشہور شہر ہے، دارالحکومت ہے، تو اس کے مسجد کے امام تھے۔ یہ گویا کہ اس روایت میں ان کا بھی نام ہے، یہ بھی راوی ہے اس حدیث کے۔ قال حدثنا رباح عن معمر قال وحدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الولید عن الاوزاعی كلهم عن الزہری، یا بہت سارے اساتذہ ہے، متعدد جگہ ہے نا، تو امام ابو داؤد کے بہت سارے اساتذہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اور یہ سب روایت کر رہے ہیں کس سے؟ عن الزہری، امام زہری سے اس حدیث کی روایت کر رہے ہیں۔ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال اقیمت الصلاۃ،
نماز کھڑی ہو گئی، وصف الناس، لوگوں نے صف درست کی، صف الناس صفوفهم فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے، حتی اذا قام فی مقامی، اور جہاں محراب میں آپ کو کھڑا ہونا تھا جب وہاں کھڑے ہوئے، ذکر، تو ان کو اچانک خیال آیا انہ لم یغتسل، کہ مجھے تو غسل کرنا تھا اور میں کر نہیں پایا، فقال للناس، تو یعنی اس حدیث میں جس میں ابو داؤد کے متعدد اساتذہ ہیں مختلف طرق سے، اس میں اس بات کی تصریح ہے کہ ابھی نماز کا آغاز نہیں ہوا تھا، ذکر، ان کو یاد آیا انہ لم یغتسل، فقال، چنانچہ اس موقع پہ آپ نے فرمایا، فقال للناس مکانکم، ثم رجع الی بیتی، پھر تشریف لے گئے، فخرج علینا، پھر دوبارہ تشریف لائے، ینتف رأسہ، اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا، وقد اغتسل، ٹپکنے کا مطلب یہ ہے کہ غسل فرمایا، ونحن صفوف، اور ہمارے صفیں ابھی تک بندھی ہوئی تھی، وہذا لفظ ابن حرب، وقال عیاش فی حدیثی فلم نزل قیاما، کہتے ہیں عیاش کی روایت میں یہ الفاظ ہے فلم نزل قیاما ننتظرہ، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اپنی اپنی جگہ رکے رہو نا، تو ہم بس کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہے، لم نزل قیاما ننتظرہ حتی خرج علینا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائے، وقد اغتسل، اور آپ نے غسل فرمایا تھا۔ تو مطلب یہ کہ اس طرح کے واقعات کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں، تو ایسی صورت پہ ظاہر ہے کہ وہ اجتناب ہوگا، وہ اجتناب بتائیے نماز پہ امام نے نماز شروع کی ہو یا نہ کی ہو، ہر حال میں دوبارہ نماز ہوگی۔ باب فی الرجل یجد البلۃ فی منامہ، یہ مسئلہ کل آپ نے پڑھا ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد کسی کو اپنے کپڑوں میں اپنے بدن میں کوئی بلل نظر آیا، بلل، کوئی رطوبت، کوئی تری نظر آئی، تو ایسے صورت میں اس کا کیا حکم ہے، یعنی اس کو غسل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ، کل میں نے اجمالاً کچھ باتیں بتائی تھی، علامہ شامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کی 14 صورتیں، 14 صورتیں، اور کس طرح کہ یقین ہے مزی کا، یقین ہے منی کا یقین ہے، مزی کا یقین ہے، ودی کا یقین ہے، یہ تینوں صورتیں یقین کی ہے نا۔ دو میں شک ہے، دو میں کیا مطلب، یعنی منی اور مزی میں، ان دو میں شک ہے، یعنی مزی اور ودی میں ہے نا، ان طرفین میں شک ہے، یعنی منی اور ودی میں، تینوں میں شک ہے ایک وقت، تو کتنی صورتیں ہو گئی، 7۔ منی کا یقین ہے، مزی کا یقین ہے، ودی کا یقین ہے، ان دونوں میں شک ہے، ان دونوں میں شک ہے، ان دونوں میں شک ہے، طرفین میں یا تینوں میں شک ہے، 4 ہی ہو گئی، 7 ہو گئی نا، اور ہر ایک میں 2 احتمال ہے، تذکر احتلام، عدم تذکر احتلام۔ تو جہاں وجی ہونے کا یقین ہے، ودی ہونے کا، تذکر احتلام ہے یا نہیں ہے، خواب یاد ہے یا نہیں ہے، وہاں غسل نہیں ہے، اور جہاں منی ہونے کا یقین ہے، مزی ہونے کا یقین ہے، یہاں پر بھی تذکر احتمال ہے یا نہیں ہے، تو یہاں غسل متعین ہے۔ تو ان 14 صورتوں میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں عدم غسل متعین ہے، اور بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں غسل متعین ہے، اگرچہ بعض صورتیں ائمہ کے درمیان مختلف ہی ہے، تو بہرحال عملاً یہ 14 صورتیں بنتی ہے۔ تو یہاں ان صورتوں کا بیان ہے جو موجبات غسل میں سے، اور وہ صورت ہو سکتی ہے کہ منی کا یقین ہے، یا منی اور مزی میں شک ہے، یا منی مزی کا بھی یقین ہے اور خواب یاد ہے، تو کسی ایسی صورت پر حمل کرنا پڑے گا جو یقین کا درجہ رکھے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، کہ اس کو تری تو محسوس ہوئی لیکن خواب یاد نہیں ہے، قال يغتسل، فرمایا اس کو غسل کرنا ہوگا۔ وعن الرجل يرى ان قد احتلم ولا يجد البلل، اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی ہوا ہے جس کو خواب تو یاد ہے لیکن کوئی علامت
یعنی کوئی رطوبت کوئی بلل محسوس نہیں ہوتا. قال لا غسل علیہ، خواب جس قسم کا بھی ہو یاد ہے، لیکن بلل اور کوئی جو شے خارج نہیں ہے، تو اس لیے موجبات غسل میں تو خروج ہے نا. جب خروج نہیں ہے تو ایسے صورت میں تنہا خواب یہ موجب غسل نہیں ہے. قال لا غسل علیہ. فقالت ام سلیم المرأة ترى ذلك. اس موقع پہ ایک صحابی آئے ام سلیم، وہ موجود تھی، وہ پوچھنے لگی کہ کیا عورت بھی اس میں مبتلا ہو سکتی ہے؟ پوچھا نہیں بلکہ اس طرح کا پوچھا کہ عورت اگر اس صورتحال سے دو چار ہو جائے، عورت کو کوئی تری نظر آ جائے اور خواب نہ ہو، یا خواب ہے اور تری نہیں ہے، جو سوال مردوں کے حق میں ہو سکتا ہے وہی سوال عورتوں کے حق میں بھی ہو سکتا ہے. تو اگر عورت اس کیفیت سے دو چار ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کا بھی حکم ہے کہ النساء شقائق الرجال، دونوں کی جبلت، دونوں کی مزاجی طبیعت ملتی جلتی ہے، لہذا جس صورت میں مرد پر غسل واجب ہے وہی صورت اگر عورت کے ساتھ پیش آ جائے، اس صورتحال سے اگر عورت دو چار ہو جائے تو اس پر بھی غسل واجب ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ بلل اگر ہے تو غسل واجب ہے اور بلل نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہے. وَإِن تَذَكَّرَتِ الْاحْتِرَامَ. وقالت ام سلیم المرأة ترى ذلك عليها غسل، کہ اگر عورت اس کیفیت سے گزر جائے، عورت یہ دیکھے، کیا دیکھے کہ کوئی علامت ہے، بلل ہے، اور یا کہ بلل نہیں ہے، صرف خواب ہے. قال آپ نے فرمایا نعم، کہ عورتوں کا بھی یہ حکم ہے. وَإِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ، عورتیں مردوں کی طرح ہے، یعنی ان کی طبیعت، ان کی جبلت، ان کی خواص ملتے جلتے ہیں، لہذا جس صورت میں مرد کے اوپر غسل واجب ہے اس صورت میں عورت پر بھی غسل واجب ہو. باب فی المقدار الماء باب فی المرأة ترى ما يرى الرجل. پہلے جو پہلا جو ترجمۃ الباب گزرا اس میں تو یہ بات ضمناً آئی تھی کہ المرأة، ام سلیم نے کہا تھا کہ المرأة ترى ذلك علیہا غسل. یہاں باقاعدہ اس کے لیے امام ابو داؤد نے مستقل ترجمہ قائم فرمایا. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا یونس عن ابن شهاب قال قال عروہ عن عائشہ. یہاں دیکھو عن ابن شهاب سے کم رہتے امام زہری. یہاں آگے امام ابو داؤد یہ فرمائیں گے کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ سوال جواب کا، تو کہیں تو اس کی نسبت ہے حضرت عائشہ کی طرف اور کہیں نسبت ہے حضرت ام سلیم کی طرف. تو قصہ کیا ہے؟ امام زہری کے واسطے سے جو حدیث ہے اس میں یہ سوال منسوب ہے حضرت عائشہ کی طرف، اور ہشام کے واسطے سے جو روایت ہے اس میں نسبت ہے ام سلمہ کی طرف، ام سلمہ. تو دونوں میں تعارض ہے. تو بعض حضرات نے توفیق کا سے کام لیا کہ اصل میں تعارض نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس مجلس میں جس میں ام سلیم نے سوال کیا تھا اس میں حضرت عائشہ بھی تھی اور حضرت ام سلمہ بھی تھی. تو اس لیے حضرت عائشہ نے بھی بات پوچھی ہوگی کہ اترا ذالک المرأة، اور حضرت ام سلمہ نے بھی بات پوچھی ہوگی. تو کہیں نسبت ام سلمہ کی طرف ہے سوال کی، کہیں نسبت عائشہ کی طرف ہے، اور چونکہ مجلس ایک ہی تھی تو اس لیے اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہے. اور انہوں نے جو سوال کیا تھا ام سلیم نے تو یعنی بدجستہ کہا تھا نا کہ عورت اگر اس کیفیت سے دو چار ہو تو اس کا کیا حکم ہے. اس کا مطلب یہ کہ حضرت ام سلیم جانتی تھی کہ جس طرح یہ حالت مردوں کے ساتھ پیش آتی ہے عورتوں کے ساتھ بھی پیش آتی ہے، لیکن حضرت عائشہ کو اس کا اندازہ نہیں تھا، حضرت ام سلمہ کو اس کا اندازہ نہیں تھا. اور علماء نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ بات دراصل یہ کہ عورتوں میں یہ صورتحال خال پیش آتی ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ابھی تک ان کو اس صورتحال کا اندازہ نہ ہو. اور بعض حضرات نے اس بات کا بھی خیال ظاہر کیا ہے کہ ازواج مطہرات محفوظ تھی اس قسم کے تغیرات سے،
یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اور زوجیت کی وجہ سے وہ اس طرح کے، اس لیے کہ اس میں شیطانی اثرات کا دخل ہوتا ہے، تو محفوظ تھی، اس لیے ان کو یہ سوال مستغرب لگا، عجیب لگا کہ اچھا عورتوں کو بھی اس صورتحال سے گزرنا پڑتا ہے. تو یا تو خال خال اور یا یہ کہ حضرات امہات المومنین محفوظ تھی. تو بہرحال یعنی یہ کوئی تعارض نہیں ہے کہ سوال حضرت عائشہ کا تھا یا سوال سلمہ کا تھا، چونکہ مجلس میں دونوں موجود تھی اور سلیم نے یہ بات اٹھائی تھی کہ المرأۃ تری ذالک، کہ اگر عورت کوئی صورتحال سے دو چار ہونا پڑے تو اس کا کیا حکم ہے. تو وہ ہو سکتا ہے یہ سوال حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ دونوں کو اوپرا لگا ہو، اور ایک نے صراحتاً اور ایک نے اپنے حیات قضائیہ سے ظاہر کیا ہو کہ اوپرا، یا دونوں نے وہ ایک وقت سوال کیا ہو. تو اس لیے حضرت عائشہ کی طرف بھی نسبت صحیح ہے، حضرت ام سلمہ کی طرف بھی نسبت صحیح ہے. اس کو تعارض اور راجح مرجوح کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال عروة عن عائشة ان ام سليم الانصارية وهي ام انس بن مالك، حضرت انس کی والدہ ہے، قالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحي من الحق، کہ جو بات میں پوچھنے جا رہی ہوں وہ ہے تو شرم کی، لیکن چونکہ مجھے شرعی حکم معلوم کرنا ہے تو اس لیے ایسے میں شرعی حکم تک پہنچنے کے لیے حیا ویا یہ معنی نہیں ہونی چاہیے. ان اللہ لا يستحي من الحق ارأيت المرأة اذا رأت في المنام ما يرى الرجل اتغتسل ام لا، کہ عورت بھی اگر اسی طرح حالت سے گزر جائے جس سے مرد گزرتے ہیں کہ خواب نظر آ گیا تو کیا اس کو غسل کرنا ہوگا. قالت عائشہ، اب حضرت عائشہ نے بات سنی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم فلتغتسل اذا وجدت الماء. اذا وجدت الماء کے معنی اذا وجدت البلل، البلہ کوئی نشان، کوئی رطوبت، کوئی ایسی کوئی بلل نظر آ رہا ہے تو پھر ایسے غسل کرنا پڑے گا. قالت عائشہ فاقبلت علیہا، میں ام سلیم کی طرف متوجہ ہو گئی. فقلت اف لک وهل ترى ذلك المرأة، کیا اس کیفیت سے عورت گزرتی ہے. فاقبل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو میری طرف متوجہ ہو گئے اور فرمانے لگے تربت یمینک یا عائشہ. تربت یمینک کی لفظی ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. اس طرح کے بہت سارے تعبیرات ہیں، لیکن وہ حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ تنبیہ کے طور پر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تربت یمینک یا عائشہ ومن این یکون الشبہ، فرمایا کہ بچے میں جو مشابہت آتی ہے وہ اسی سے تو آتی ہے کہ جب ماء الرجل کا غلبہ ہوتا ہے تو بچہ اپنے ددیال کے مشابہ ہوتا ہے، اور جب ماء المرأہ کا غلبہ ہوتا ہے تو بچہ ننیال اپنے ماں کی نسبت سے جو رشتہ دار ہے ان کی شباہت اس میں آ جاتی ہے. تو یہ جو شباہت ہے، شباہت اس بات کا قرینہ ہے کہ دونوں کی کیفیت یکساں ہے. جس کیفیت سے مرد کو گزرنا ہوتا ہے اسی کیفیت سے عورت بھی گزرتی ہے. یہ فقال تربت یمینک یا عائشہ ومن این یکون الشبہ، یہ جو لفظ ہے نا فقلت اف لک وهل ترى ذلك المرأة، وهل ترى ذلك المرأة، یہ ایک غلطی ہے اور یہ اغلاط العوام میں سے نہیں بلکہ اغلاط الفضلاء الفارغین العلماء میں سے ہے. بات دراصل یہ کہ دیکھو ایک اسم اشارہ ہے اور ایک صیغہ مخاطب ہے. اسم اشارہ مشار الیہ کے تابع ہے اور کاف مخاطب کے تابع ہے. یہاں مشار الیہ کیا چیز ہے؟ یہ عورتوں کا اس کیفیت سے گزرنا، اور مخاطب کون ہے؟ حضرت عائشہ کا، ام سلیم. تو اس لیے هل ترى ذالکی، ذالکی مخاطب کون ہے؟ ذا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ جو حکم مذکور ہے وہ اس کا مرجع ہے، یعنی وہ مشار الیہ ہے. اور کاف مخاطب کی رعایت سے ہے، اور مخاطب چونکہ ام سلیم ہے نا
تو اس لیے تو یہ ہمیشہ نہ ذالکہ ہوتا ہے نہ اولئک ہوتا ہے، بلکہ یہ کاف اس کو سمجھنا چاہیے، کاف کس کی رعایت سے آتا ہے؟ مخاطب، اور اس میں اشارہ مشار الیہ کی رعایت سے آتا ہے۔ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، فَذَلِكُنَّ الَّذِي، یا واحد، اس میں اشارہ واحد کا ہے، اس کا مشار الیہ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور کنہ وقالت نسوۃ فی المدینہ، ان کو جمع کیا تھا زلیخا نے۔ تو دیکھو ذالکن، کاف مخاطب کی رعایت سے ہیں اور اس میں اشارہ جو ہے واحد ہے۔ فذانک برہانان من ربک الی فرعون، ذانک حضرت موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہے، فذانک، اور ذانک سے کیا مراد ہے؟ وہ دو معجزے، کون سے؟ ید اور عصا، ید اور عصا، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ، اور وہ عصا جو سام بن گیا تھا۔ تو یہ مشار الیہ دو ہے اور مخاطب ایک ہے، کون؟ حضرت موسیٰ، اللہ کا کلام ہے۔ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، تو دیکھ مشار الیہ کے واسطے کی رعایت سے تثنیہ ہے، اور مشار الیہ چونکہ مخاطب چونکہ واحد ہے، ذَانِكَ۔ تو تلکم الجنت التی اورثتموها، تلکم الجنہ، تو تل یہ واحد مؤنث، اس کا مشار الیہ جنت، واحد مؤنث، اور تلکم الجنہ، کم جو ہے مومنین صالحین، اس کا مخاطب ہے، تو اس لیے ان کے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اولئک وہ جو متقین ہے، جو یہ صاحب ایمان لوگ ہیں، اولئک جمع کا صیغہ ہے، اور مخاطب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور آگے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون۔ ذالک الکتاب، اس میں بھی یہ مشار الیہ کتاب ہے، وہ مفرد ہے، اور مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو اس لیے واحد ہے۔ تو اس میں بعض لوگ بہت گڑبڑ کرتے ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں اشارہ مشار الیہ کی نسبت سے آتا ہے، واحد تثنیہ جمع مؤنث مذکر، اور کاف اس میں اشارہ کے تابع نہیں ہوتا، یہ مخاطب کے تابع ہوتا ہے، لہذا مخاطب اگر مرد ہے واحد ہے تو ذالک آئے گا، اور تثنیہ ہے تو ذالکم آئے گا، اور مؤنث ہے تو ذالکن آئے گا، ذالکن الذی لمتننی فیہ۔ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَ فَأَقْبَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ تَرِبَتْ يَمِينُكَ يَا عائشہ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ، یہ شباہت کہاں سے آتی ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ماء الرجل کا جب غلبہ ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، البتہ آج کل کے میڈیکل سائنس والوں کا کہنا یہ ہے کہ حالت حمل میں عورت خارجی حالات سے متاثر ہوتی ہے، اگر وہ خوش ہے، اچھے مناظر ہے اس کے سامنے، اور اس کو غم صدمہ نہیں ہے، تو وہ ماحول کا انعکاس ہوتا ہے اس کی آنکھوں کے ذریعے سے رحم پر، اور بچہ وہ کیفیت گویا کہ اس سے دوچار ہوتا ہے، اور غم اور صدمے کا ماحول ہے، گندا سندہ ماحول ہے، تو اس کا انعکاس آنکھوں کے ذریعے سے رحم پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسی حالت میں مطلب ہے کہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اچھا ماحول ہو، پھول ہو، یعنی خوشنما چیزیں ہوں، تو اس کا انعکاس ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ آج کل ایک فرمولہ یہ ہے، قال ابو داود وَقَذَا رَوَى الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلٌ وَيُونُسُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِي وَابْنُ أَبِي الْوَزِيعِ عن مالک عن الزہری، کہتے ہیں زہری سے روایت کرنے والے جتنے حضرات ہیں، جتنے روات ہیں، وہ سب سوال کرنے کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ کی طرف، لیکن کچھ اور روایت ہے جس میں سوال کی نسبت ام سلمہ کی طرف ہے، عن الزہری ووافق الزہری۔ امام ابو داؤد نے تو یہاں ترجیح سے کام لیا، کہتے امام زہری کے مؤیدات موجود ہے، اس لیے سوال کی نسبت حضرت عائشہ کی طرف متعین ہے، اور ام سلمہ کی طرف جو سوال کی نسبت ہے یہ مرجوح ہے، یہ کسی وہم پر مبنی ہے۔ امام ابو داؤد نے تو ایک صورت ترجیح دی، کون سی حدیث کو؟ زہری کی، جس میں سوال کی نسبت کس کی طرف ہے؟ حضرت عائشہ کی طرف،
اور ترجیح کس بات دی کہ مصافح الحجبی کی ایک روایت ہے جو امام زہری کے اس حدیث کی تائید کرتی ہے، لہذا موافق اور معید ہونے کی وجہ سے اس کو ترجیح حاصل ہے، جبکہ ام سلمہ کی روایت میں کوئی معید نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ووافق الزہری یا مصافح الحجبی قال عن عروہ عن عائشہ، تو یہ عائشہ کی طرف نسبت ہے۔ واما ہشام بن عروہ فقال عن عروہ عن زینب بنت ابی سلمہ عن ام سلمہ، وہاں اس سوال کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ام سلمہ کی طرف، تو یہ مرجوح ہے۔ ان ام سلیم جاءت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حدیث بھی یہی ہے۔ تو بہرحال ایک طریقہ تو یہ ہے جو امام ابو داؤد نے اختیار کیا کہ کون سی روایت کو ترجیح ہے؟ زہری کی روایت کو ہشام کی روایت کے مقابلے میں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بعض حضرات نے توفیق سے کام لیا ہے کہ یہ تینوں خواتین موجود تھی۔ کون سی تینوں؟ ام سلیم تو جس نے سوال کیا، اور جس کو سوال مستغرب لگا، عجیب لگا، وہ حضرت ام سلمہ بھی ہے اور حضرت عائشہ بھی ہے، تینوں مجلس میں بیٹھی تو دونوں کو مستغرب لگا اور ایک کو امر واقعہ معلوم تھا تو اس لیے انہوں نے سوال کیا، تو اس لیے کسی کو راجح اور مرجوح قرار دینے کی ضرورت صحیح ہے۔